الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب محترم حضرات، خواتین اسلام، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کا درس حج کی فضیلت پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں کا نام ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جو آدمی حج کا ارادہ کر لے یا اپنے اوپر حج فرض کر لے، فلا رفث، تو اسے بیوی سے مباشرت نہیں ہے اور فحش گوئی نہیں ہے، ولا فسوق، اور کسی قسم کے گناہ کے کام نہیں کرنا ہے، اور ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، دھکم پیل نہیں کرنا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو، خیر کے کام کرتے ہو، اللہ ان چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وتزودوا، اور تم حج پہ جاؤ تو توشہ لے کے نکلو۔ فإن خیر الزاد التقوی، ہاں یہ اور بات ہے، سب سے بہترین توشہ جو ہوتا ہے وہ تقوی ہے، تقوی کا توشہ ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو تم مجھی سے ڈرو، اے عقل مندو تم مجھی سے ڈرو۔ آئیے حج کی فرضیت اس قرآن حکیم کی آیت سے معلوم ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے الحج اشہر معلومات۔ آئیے حج کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، صرف عظیم عبادت نہیں بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے وہ۔ اس کی دلیل میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اور وہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پہ حج کرنا، اور 5ویں نمبر پہ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حدیث کے اندر وہ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ اسلام کے ارکان 5 میں سے ایک رکن ہے، اور یہ فرضیت ہر صاحب استطاعت، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تم پہ حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔
فحجو، تو تم حج کرو۔ ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ سوال اٹھا، کیا ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال ہوا، کیا ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں بول دیتا ہاں ہر سال کرنا ہے تو تم پہ واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج ایک ہی مرتبہ زندگی میں فرض ہے، سالانہ نہیں، اس سے ہٹ کر اور بھی اس حدیث کے استنباطات ہیں۔ کثرت سوال منع ہے، زیادہ سوال کرنا منع ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ لو قلت نعم، اگر میں بول دیتا ہاں، لوجبت، تو واجب ہو جاتا۔ یہ نبی کی ویلیو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت ہے۔ یہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں بول دیتا لوجبت، تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرمودات کی ایک ویلیو اور ایک اہمیت ہوتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آئیے حج کے لیے کچھ شروط ہیں، وہ شروط کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط اسلام کی ہے۔ کافر کے اوپر یہ فرضیت نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بنی الاسلام علی خمس، یہ جو حدیث ہے مسلم اور بخاری کی، مسلم کتاب الایمان شروع میں ہی شاید 7ویں نمبر یا 8ویں نمبر کی یہ حدیث ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں یہ بنیادی حیثیت رکھنے والی یہ شہادت ہے، اس لیے کہ اس شہادت کے بغیر اس کے آگے کس چیز کا ذکر ہے؟ اقام الصلاۃ کا ذکر ہے، اقام الصلاۃ کا ذکر ہے۔ تو یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ کے بغیر وہ اقامت صلاۃ بیکار ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کے لیے شرط ایمان اور احتساب ہے۔ روزہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس کی شہادت نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہوا ہے، اس کے روزے بیکار، اس کی نماز بیکار، اس کا حج بیکار، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان پر ہی نہیں ہے، اسلام پر ہی نہیں ہے، تو اس کی عبادت کا کیا لینا دینا؟ تو پہلی شرط کیا ہے حج کے لیے؟ اسلام کی شرط ہے، کافر پہ یہ فرضیت نہیں ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، یعنی عاقل کا ہونا، پاگل پہ یہ حج فرض نہیں ہے، یہ مرفوع القلم ہے، یہ غیر مکلف ہے، تو عقل مند ہونا ہے۔ ہاں، مجنون اور پاگل پر یہ فرضیت نہیں ہے۔ بلوغت، بالغ ہونا بھی اس کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا ہے ان تمام عبادات کا۔ البتہ نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو بلند کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں کر سکتا ہے، وَلَكِ أَجْرٌ، اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ کر سکتا ہے حج، لیکن یہ حج اس کے فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا،
اور وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ اس کو استطاعت دیا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ فرض والا حج دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ اور آزادی، حر کا ہونا ضروری ہے، آزاد کا ہونا ضروری ہے۔ آزاد مسلمان پر ہے، غلام پر نہیں۔ البتہ غلام حج کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ غلامی کا حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا۔ آزاد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کو استطاعت دیا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اب آئیے، اس کے بعد ایک اور شرط ہے، وہ شرط استطاعت کی شرط ہے۔ استطاعت کا معنی کیا ہے؟ آدمی کے اندر پیسہ ہو، جسمانی طاقت ہو، یہی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بندوں پر اللہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے مطابق پوچھا گیا کہ استطاعت کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت کا جواب دیا الزاد والراحلۃ، الزاد توشا والراحلۃ سامان سفر، ٹکٹ کا پیسہ وغیرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت کی تشریح کی۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو لیکن جسمانی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے، تو وہ اپنی جانب سے کسی کو حج کرا سکتا ہے، اپنی طرف سے حج کسی کو کرا سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت آ کے پوچھتی ہے، روایت اس طرح ہے، جاءت امرأۃ من خثعمہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلۃ افاحج عنہ قال نعم، رواہ البخاری فی کتاب الحج باب وجوب الحج و فضلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خثعم ایک قبیلے کی عورت آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج ایسے وقت میں فرض ہوا ہے جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، لا یثبت علی الراحلۃ، اونٹنی پہ بیٹھنے کی سکت ان کے اندر نہیں ہے، افاحج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حج عنہ، ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ ان پر بھی جو طاقت ہے لیکن کمزوری آ گئی ہے، تو وہ کسی کو حج کرا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جو آدمی یہ بدل والا حج کرنے جا رہا ہے وہ پہلے حج کیا ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث، حجۃ الوداع کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی تلبیہ پکار رہے ہیں، لبیک عن شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں شبرما کون ہے؟ انہوں نے کہا، اپنے کچھ رشتہ دار کا نام لیا، چچا زاد، مامو زاد، کوئی بھائی کا نام لیا، نام لے کر کہا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا تم نے پہلے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے اپنی طرف سے حج کرو، اس کے بعد تم شبرما کی طرف سے حج کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے کہ حج بدل کرنے والا پہلے اپنا حج کیا ہوا۔ اور آئیے کہ عورت کے لیے ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ وہ محرم کے ساتھ حج پہ جائے، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کوئی بھی عورت 3 دن سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، حلال نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے
جو عورت حج پہ جا رہی ہے وہ محرم کے ساتھ جائے، اور محرم سب کو معلوم ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا چچا ہے، اس کا ماموں ہے، یہ محرم ہے۔ ان میں سے جس کے ساتھ چاہے محرم، جو بھی محرم ہو اس کے ساتھ وہ حج کو جائے۔ ان شرائط کے مطابق جو حج کی قدرت رکھتا ہو اسے پہلی فرصت میں یہ فرضیت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے اندر تساہل نہیں چلتا، اس کے اندر تغافل نہیں چلتا، ہاں، اس کے اندر کاہلی نہیں چلتی، اس لیے کہ یہ فریضہ ہے۔ جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کا اتنا خوف ہے ہمارے اندر، ڈر ہے کہ ہم اپنی اہم بات چیت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے اور مسائل سے دستبردار ہوتے ہیں، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، کیسے ہم جھٹ سے نکل آتے ہیں۔ حج بالکل ایسے ہی معاملہ ہے، حج ایسی ہی ایک عبادت ہے۔ اللہ نے جیسے ہمیں طاقت دیا تو فوراً یہ فریضے کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم نے اس میں کاہلی کی، اس میں غفلت سے کام لیا تو عین ممکن ہے اسلام کے ایک رکن پر کفر کی حالت میں ہماری موت ہو سکتی ہے۔ کتنے لوگ اپنے کاروبار کا بہانہ کر کے حج سے دور ہیں، کتنے لوگ اپنے بڑوں کا خیال کر کے حج سے دور ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑوں کا خیال کیا ہے؟ ارے بڑے بھائی حج نہیں کیے، اگر میں ان سے پہلے چلا جاؤں گا تو ان کی توہین ہو جائے گی۔ ایسے بے شمار مسائل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ بڑے بھائی سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، خشیت اور ڈر کا حقدار اللہ تعالی زیادہ ہے۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہونا ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونا ہے، اس لیے کہ یہ حج کا معاملہ ہے، اس کی تڑپ ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتظل الضالۃ او تعرض الحاجۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو حج کا ارادہ رکھے، حج کا ارادہ رکھے کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو استطاعت دے دیا، مال کی فراوانی آ گئی، حج کا پیسہ فراہم ہو گیا، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یہی تو استطاعت ہے، الزاد والراحلۃ من استطاع الیہ سبیلا ان استطعت الیہ سبیلا فمن فرض فیہن الحج۔ یہ تمام کا یہی تو معنی ہے، الزاد والراحلۃ۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے، فلیتعجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جلدی کرو۔ اس میں کیا کرو؟ جلدی کرو، اس لیے کہ آپ نے 3 اسباب بیان فرمائے، 3 اسباب آپ نے بیان فرمائے۔ پہلا سبب آپ نے یہ کہا، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ سال بیمار پڑ جائے۔ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے وہ آئندہ سال بیمار پڑ جائے۔ وَتَظِلُّ الضَّالَّةُ، دوسری چیز آپ نے فرمایا اس کی کوئی چیز گم ہو سکتی ہے آئندہ سال تک۔ تیسری بات آپ نے فرمایا، وَإِن تَعْرِضُ الْحَاجَةُ، کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 چیزوں پہ آپ ذرا غور کیجئے۔ ہو سکتا ہے مریض ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت اسے پیش آ جائے۔ یہ 3 چیزوں کو آپ آج ہمارے مسائل پر 300 چیزوں پہ ڈیپینڈ اور مبنی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تک وہ مر گیا ہو، موت آ سکتی ہے،
پیسہ یہ کیا ہے؟ آج رہتا ہے کل نہیں رہتا ہے. ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا کسی کو نہیں معلوم. اللہ آج آپ کو مال دے دیا ہے، صحت دے دیا ہے، تو حج میں دیر کس بات کی؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھ لیا، استطاعت آ گئی تو اس کو جلدی کرنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس میں کاہلی نہیں چلتی، اس میں تساہل نہیں چلتا. ایک فریضہ ہے، ایک فریضہ ہے. آگے آئیے. تو جب حج کے یہ آداب و شرائط ہیں، حج کے کچھ فضائل بھی ہیں، ان فضائل کی طرف ہم آئیں گے. سب سے پہلی فضیلت سمجھ لیجئے کہ وہی ہمارا مقصد بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنت. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، ہم فریاد کرتے ہیں اللہ سے، مناجات کرتے ہیں اللہ سے، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں. یہ تمام عبادتوں کے اللہ کو راضی کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہمیں جنت مل جائے. اللہ نے جو قیامت کے بعد جنت کی زندگی رکھا ہے، وہ زندگی میں ہمیں داخل کر دے، یہی تو ہمارا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ حج مبرور کا بدلہ جنت بتا رہا ہے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنت. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ حج جو ہے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حج ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب اللہ نے اسلام کی محبت ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے آپ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم اپنے ہاتھ کو واپس لے لیے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو کیا شرط ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ میں حالت کفر میں جتنے گناہ کیا ہوں وہ سب معاف ہونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت اپنے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج اپنے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے. عاجزی، انکساری کا ایک مظہر ہوتا ہے وہاں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حج تمہارے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب آئیے کہ ایمان اور جہاد یہ اسلام کے ممتاز ارکان ہی ہے. ایمان اور جہاد. ایمان اور جہاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر کیا. کس کا؟ حج کا ذکر کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو جواب یہ ملا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ یہ اللہ پہ ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ افضل اعمال میں سے ہے یہ۔ لیکن افسوس یہ اتنا فضیلت والا عمل آج امت کے ایک طبقے کے اندر بطور نام رہ گیا ہے، اس کی اصل چاشنی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ پہ ایمان صرف لفظاً ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لفظاً ہے، عمل دونوں کے خلاف ہے۔ توکل اللہ پہ کرنے کے بجائے غیروں پہ بھروسے ہو رہے ہیں، قربانی اللہ کے نام پہ ہونے کے بجائے چبوتروں پر غیروں کے نام پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، شفا کی امید اللہ پہ رکھنے کے بجائے کالے دھاگوں اور تعویذوں پہ شفا کی امیدیں وابستہ ہیں، اولاد اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ کی آستانوں اور ان کی قبروں سے جا کے اولاد مانگا جا رہا ہے۔ لوگوں کو سنتوں پہ عمل کرنے کے بجائے اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے علماء کے طریقوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ آج صلاۃ محمدی نہیں رہی، آج روزہ صوم محمدی نہیں رہا، آج حج محمدی نہیں رہا، اگرچہ کہ یہ افضل اعمال میں سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل عمل بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پہ ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اذان ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی۔ یہ اذان میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا معنی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کہ اعلان کا معنی کیا ہے؟ آؤ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، آؤ نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں، اللہ کی کبریائی کا اعلان، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نبی کی رسالت کا اعلان، نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، دونوں کے یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ لیکن آنے کے بعد افسوس اگر کوئی نماز محمدی کے بجائے نماز غیر محمدی ادا کرتا ہے تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ باقاعدہ مساجد کے اندر بورڈ لگتے ہیں اوقات الصلاۃ الحنفیہ، صلاۃ محمدیہ کا بورڈ ہونا چاہیے۔ اذان میں اعلان کس کا ہوا؟ تو بہرحال یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ پھر سوال ہوا ثم ایو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور ہے اس کے بعد۔ افضل عمل ایمان باللہ و رسولہ، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد حج مبرور۔ یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ یہ جو حجاج ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں معلوم؟ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ ضیوف الرحمن ہوتے ہیں، وہ رحمان کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، رواہ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، الغازی فی سبیل اللہ، اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ تینوں کون ہیں؟ وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو بلایا تو وہ لبیک پکارتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ، ٹال مٹول نہیں کیے۔ بیٹی کی شادی باقی ہے، بیٹے کی نوکری باقی ہے، ہاں؟ وہ بلڈنگ کا کام فنیشنگ کے قریب 1 سال ہو جائے گا۔ یہ بہانے نہیں ڈالتے، یہ بہانے نہیں ڈالتے۔ دعاہم، اللہ نے ان کو بلایا، فاجابوہ، حاضر ہو گئے، بہانے نہیں ڈالے وہ۔ وسألوہ فاعطاہم، اور اللہ سے وہ جو مانگتے ہیں اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ جو بھی وہ دعا کرتے ہیں جائز دعائیں، فاعطاہم، اللہ وہ ان کو دے دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ کیوں؟ ان کے بلانے پہ وہ حاضر ہو گئے، اب ان کی دعا پہ اللہ کا جواب ہے، قبولیت ہے ان کی، یہ مستجاب ہے، یہ مستجاب الدعوات ہے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے، جب اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنے فضائل اس کے ہیں، تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ سفر حج سے پہلے کچھ آداب بھی ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عازم حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج و عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں واہ واہ کہلوانے کے لیے نہیں، اخبارات کی زینت بننے کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری امت مسلمہ کی کہ کتنے لوگ اخلاص سے ہٹ کر کام کرتے ہیں۔ حج جیسی عبادت میں بھی ان کے اندر ریا آ گیا، دعوتوں کا اہتمام مہینوں چلتا ہے، سفر میں اخبار میں تصویر دی جاتی ہے کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں تو اتنی شہرت کر کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اخلاص کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کے لیے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مشکات کی وہ مشہور حدیث سب کو معلوم ہے، وہ حدیث سے کون واقف نہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو لائے گا اور تینوں کو جہنم میں ڈھکیلے گا۔ اس کے اندر ایک عالم علامہ اپنی تقریر کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو توحید پلایا، کیا کیا کام اس نے کیے۔ ایک وہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہونے والا، اور ایک اپنے مال و دولت اللہ کے راستے میں لٹانے والا۔ ساروں کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ خطیب کہے گا، اے اللہ، میں نے کیسے کیسے خطبے دیے، میں نے کیسی کیسی تقریریں کی، ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد دنیا میں حاصل ہو گیا۔ تیرے خطابات، تیری تقریریں، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے مقرر، کیسی تقریر کرتے ہیں، شعلہ بیاں مقرر، وہ دنیا میں کہلوا دیا۔ لیس لک فی الآخرۃ من خلاق، اب تیرے لیے یہاں کیا حصہ ہے، یہ کہہ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ شہید، اے اللہ، میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے جان تک قربان کر دیا، تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر سمجھیں، وہ مقصد دنیا میں تیرے لیے حاصل ہو گیا، آج تیرے لیے سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہے۔
سخی اے اللہ میں نے مال تیرے راستے میں خرچ کیا، جس مقصد کے لیے تو خرچ کیا دنیا میں وہ حاصل ہو گیا، لوگ مجھے بڑا مالدار سمجھیں، بڑا سخی سمجھیں، وہ چیز تجھے حاصل ہو گئی، یہاں پہ تیرے لیے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہر معاملے کے اندر اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ عبادت خالص کرتے ہوئے، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ اور جو کام اخلاص پر ہوتا ہے، اللہ تعالی اخلاص کی لاج رکھتا ہے۔ اخلاص پہ جو کام ہوتا ہے، اخلاص کی لاج ہے اللہ کے پاس۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر کافر بھی اخلاص سے کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی لاج رکھ لیتا ہے۔ کافر بھی اخلاص سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اہل کفر کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سمندر میں کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، بیچ میں چلے جاتے ہیں، کہیں دور دور تک زمین کا نام نہیں، اب ان کو معلوم کہ یہاں اگر ہماری کشتی جو ہے جو جھونک لے رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے، سوائے اللہ کے ہمارا کوئی بت، ہماری کوئی دیوی، ہمارا کوئی خدا ہمیں جو ہے نہیں بچا سکتا، یہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت کنارے پہ لا لیتا ہے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب وہ زمین پہ پہنچتے ہیں تو پھر اپنے شرک میں وہ لگ جاتے ہیں۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ جب زمین پہ جائیں گے تو پھر شرک کرنے لگ جائیں گے؟ فلما نجاہم الی البر، جب وہ زمین پہ اللہ ان کو لا لیتا ہے، نجات دلا کے بچا کے لا لیتا ہے، اذا ہم، تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ اب تو دین کو خالص کرتے ہوئے مجھے پکار رہے ہیں، اور میں ان کی پکار کو سن کر اگر میں ان کو ادھر پہنچا دوں تو پھر وہ شرک کرنے لگ جائیں گے؟ یہ بات اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں بچا کے وہاں پر لایا؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ پکارے تھے، اخلاص کے ساتھ پکارے تھے۔ کافر بھی اگر اخلاص سے پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سن لیتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر اخلاص کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ ہے اخلاص، صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو پہلی شرط اس کے اندر اخلاص ہے۔ دوسری ایک شرط ہے اخلاص کے بعد، وہ یہ ہے کہ حج کے اخراجات حلال کمائی کے ہوں، جھوٹ کی کمائی، دھوکے کی کمائی، رشوت کی کمائی، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کی کمائی۔ کیوں یہ سب نہیں چلتی؟ یہ سکے نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگو اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دھوکے کی کمائی، جھوٹ کی کمائی، غلط کمائی، ناپاک کمائی، سود کی کمائی، یہ سب نہیں چلتے۔
یہ سکے حج میں اللہ کے نیک کاموں میں، برل یہ زندگی میں کہیں بھی نہیں چلتے، اس سے ہر انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، مسلم کی حدیث ہے، لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر طے کر کے، اشعث اغبر، کپڑے پراگندے، بال بکھرے ہوئے۔ یہ کس کی علامت ہے اشعث اغبر؟ ایک مسافر کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ مسافر کا ذکر اس لیے آیا کہ اللہ مسافر پہ بہت ہمدرد ہے، مسافر پہ اللہ بہت ہمدرد ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بیواؤں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، وہیں پر اللہ کس کا؟ وابن السبیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ وابن السبیل، ابن کا معنی بیٹا، سبیل کا معنی راستہ، راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا مسافر۔ اور اتنا ہمدرد ہے اللہ تعالیٰ مسافر کا، جو فرض نمازیں 4 رکعت ہیں وہ 2 رکعت پڑھنے کا حکم دے دیا اس کو، جو اپنے اپنے وقت پہ پڑھنا ہے اس کو جو ہے جمع تقدیم جمع تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا۔ چاہے تو ظہر عصر کی نماز ظہر میں ملا لو، یعنی تو عصر میں ملا لو، اسی طرح مغرب عشاء کا معاملہ ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ مہربان ہے کس پر؟ مسافر پر۔ اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ ثلاث، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دعوت المسافر ودعوت الصائم ودعوت الوالد لولدہ، اس کے اندر ایک آدمی مسافر ہے لیکن ایک لمبا سفر طے کر کے آدمی آتا ہے، اور ایسا مسافر کپڑے پراگندہ، بال پراگندہ، مد یداہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا خون حرام، اس کے بدن میں پلنے والا گوشت حرام، اس کا پہننا اوڑھنا حرام، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی کسی کی، اگر تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کمائی کیسی ہے، کیا وہ جھوٹ بول کے کما رہا ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک مالوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ مسافر کی دعا قبول نہیں، چاہے وہ حج میں کرے چاہے وہ کسی اور جگہ پر کرے۔ اور اس کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے، تمام گناہوں سے توبہ کرے، تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ حقوق العباد ہیں تو ان سے جا کے معافی مانگے، جو بھی ہیں سچی توبہ کرے۔ اگر قرض ہو تو اس کو ادا کرے، ورنہ جو ہے وصیت کر جائے۔ ہاں، یہ تمام کام ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حج کے طریقے سیکھیں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ نہ جائے، بلکہ کیا کرنا چاہیے اسے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں حج کے طریقے سیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذَا، ممکن ہے آئندہ سال میں دوبارہ حج نہیں کروں گا، اس لیے حج کے طریقے تم میرے سے سیکھو۔ آپ نے جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی آپ نے فرمایا خذوا مناسککم، کہ تم جو ہے حج کے طریقے میرے سے سیکھو۔ کہاں کہاں نمازوں کو ملانا ہے، کہاں کہاں قصر کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، جمرات کیسے کرنا ہے، حلق کا دن کیا ہے، حلق کا کیا معاملہ ہے، یہ تمام میرے سے سیکھو۔ کون فرمایا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوران سفر اور دوران حج میں کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران حج جو ہے
یہ شرائط کے ساتھ آدمی حج کو تو نکل جاتا ہے۔ دوران سفر و زبان کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن، اللہ رب العالمین نے فرمایا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کہ جس آدمی پہ حج فرض ہو گیا ہے، جو حج کو جا رہا ہے، فلا رفث، تو اس کو رفث نہیں کرنا ہے۔ یعنی رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں عام طور پر جو ہے بیوی سے مباشرت کی باتوں کو رفث کہا جاتا ہے، اور جو ہے بیہودہ باتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ ولا فسوق، فسوق کسے کہتے ہیں؟ گناہ کے کاموں کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فسوق کا لفظ احادیث کے اندر اور قرآن حکیم کے اندر بیان ہوا ہے، جیسے حدیث کے اندر سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، تو حج میں گالی وغیرہ کسی کو نہیں دینا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو آڑے نام سے پکارنا، برے نام سے پکارنا، یہ فسوق ہے۔ حج میں ایسا سب نہیں کرنا ہے، وہ دیکھو کالا، وہ دیکھو لمبا، یہ سب نہیں بولنا ہے۔ ہاں، اور جو ہے ولا جدالا، حج کے اندر جو ہے لڑائی نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے۔ بیوی شوہر حج پہ گئے، وہاں جا کے لڑ لیے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ دھکم پھیل، یہ بھی لڑائی ہے، نہیں ہونا ہے، نہیں ہونا ہے۔ وضو کی جگہ کوئی جھگڑا کر دیا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ میں نے حج پہ دیکھا کہ ایک آدمی، ایک ہی نل ہے، باریک پانی آ رہا ہے حج میں، اور وہ باہر اتنے سکون سے اسے پانی لے رہا، اتنے سکون سے، یہاں تک کہ وہ پانی اس کے ہتھیلیوں میں بھر کے جو ہے نیچے جا رہا، پھر وہ پکڑ کے رکھا۔ بعد اس پہ بھیڑنے جا رہے تھے، میں نے کہا نہیں، یہ حج ہے، لڑنا نہیں اس میں، کچھ نہیں بولنا ہے بس۔ میں نے سب کو تھاما وہاں پہ، نہیں نہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، جانے دو، انتظار کرو، اس کے اندر اجر ہے، لیکن لڑائی حج کو باطل کرنے والا عمل ہے۔ ولا جدال، ایسے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں وہاں پر، لیکن حج کے اندر لڑائی دھکم پیل نہیں ہونا ہے۔ اور وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم نیک کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وتزودوا، اور توشہ لے کے نکلو، فإن خیر الزاد التقوی، یہ اور بات ہے کہ سب سے بہترین توشہ وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ ہاں، تو یہ جو ہے زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو آدمی حج پہ گیا، حج کیا، اور حج کے اندر جو ہے بیہودہ باتیں نہیں کیا اور گناہ کے کام نہیں کیا، ایسے واپس لوٹا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، آج ہی پیدا ہونے والا بچہ جیسے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ایسے وہ واپس لوٹتا ہے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طواف و سعی، کسی بھی وقت میں زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے جو بچ کے رہتے ہیں، وہ مسلمان سب سے اچھا مسلمان ہے، سب سے اچھا مسلمان۔ اور حج کے لیے، حج کے اندر عورتوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، نقاب تو نہیں لگائے گی، لا تتنقب المرأة الحرام، نقاب تو نہیں لگائے گی، لیکن جب مردوں کا گزر سامنے سے ہو تو باقاعدہ وہ اپنے چہرہ چھپانے کی پابند رہے گی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ حالت حج میں ہم اپنے چہروں کو کھلے رکھتے تھے، جب رکبان، ایک مردوں کا قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا، فکشفنا، ہم اپنے چہروں کو چھپا لیتے۔ فلما جاوزوا بنا، جب وہ گزر جاتا، فکشفنا، ہم پھر اس کو اٹھا لیتے۔ یہ عورت اس کی پابند رہے گی وہاں۔ تو بہرحال حج کی فرضیت اور اس سے متعلقات پر ہم نے کچھ باتیں کہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔